اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی اپنی ذات سے بھی دور کیا کہ میری ذات سے تو دور ہوگا، لیکن آگے کا میرا جملہ نوٹس کیا جائے، میری صفات سے قریب ہوگا۔ میری ذات سے تو دور ہوگا لیکن میری صفات سے قریب ہوگا۔ محنت کر، 15 دن تک یہاں نظر نہیں آنا چاہیے تو محنت کر۔ اور ایک بات کہتا چلوں، جن نوجوانوں کو محنت نہیں کرنی ہے، جو فرصت میں بیٹھے رہتے ہیں، میں آپ کو صاف کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد یہ امت میں بیکاری کو جنم دینا ہے۔ یہ امت میں تنظیم کے ساتھ کام کرو۔ اور 3 چیزیں بتاؤں، 3 چیزیں تو میں نے بتائی، کون کون سی؟ وحدت، دعوت اور خدمت۔ اور 3 چیزیں بتاتا چلوں، تعلیم، تنظیم اور تجارت۔ مسلمان کو یہ کرنا پڑے گا۔ خالی جلسے کرنے سے میرے بھائیوں، میرے بہت پیارے بھائیوں، نہیں فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ خالی اس طرح جمع ہو جانے سے قوم ترقی نہیں کر سکتی، وہ تو کوئی منظم پلان بنانا پڑے گا۔ ہمارے پاس پلاننگ ہی نہیں ہے۔ ہماری پلاننگ کیسی ہے بتاؤں؟ بیٹھتے ہیں میٹنگ کرنے، مشورے کرنے، پہلے تو اسی میں لڑتے ہیں، یا پھر کیا کریں گے؟ بسلری پانی پیئیں گے، کچھ دعوت ہوگی اور اس میں بھی پہلے سے پوچھا جائے گا کہاں سے آنے والا ہے کھانا، مینیو کیا ہے۔ مینیو کو سلیکشن ہو کر پھر الیکشن ہوتا ہے کہ کس مجلس میں جانا چاہیے۔ اور پھر ذرا بیٹھے، کسی نے بہت اچھی عکاسی کی ہے کہ نشستن، گفتن، خوردن و برخاستن، کہ بھئی وہ گزشتہ ہفتے میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا ہوا کیا؟ کہ کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس قوم نے محاسبہ چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی تو ایسی میٹنگیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کل سے یہ قوم ایک دم ایکٹیو ہو جائے گی۔ اور میٹنگ میں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے ثمرات اتنے اچھے آئیں گے کہ پوچھنا ہی کیا۔ لیکن کبھی اس کا محاسبہ نہیں ہوتا کہ گزشتہ سال جو ہزاروں روپے خرچ کر کے ہم جمع ہوئے تھے اس کا ریزلٹ کیا آیا۔ کبھی ہوا اس کا محاسبہ؟ نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہماری زکاتیں منظم نہیں ہیں، ہمارے ادارے منظم نہیں ہیں، ہماری تعلیم گاہیں منظم نہیں ہیں، ہماری سیاسی پارٹیاں منظم نہیں ہیں۔ چھوڑو وہ سب دور کی بات، ہمارے گھروں کا ماحول منظم نہیں ہے، ہمارے سونے کے بستر منظم نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ذہن کے ذوق کی عکاسی کرتی ہے یہ چیزیں کہ ہم اپنی زندگی میں تہذیب نہیں لاتے، تنظیم نہیں لاتے۔ اور پھر تعلیم بھی لاؤ، تجارت بھی کرو چھوٹے پیمانے پر۔ اب میں اپنے خطبے میں پڑھی جانے والی آیت پر آ کر پھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی نے دنیا کی بیماریوں کا مقابلہ 4 چیزوں سے کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ نبی نے دنیا کی گمراہیاں اور حالات کی ابتری، حالات کی بدتری، یہ 4 چیزوں سے ختم فرمائی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت۔ آج میں آپ سے وعدہ لوں گا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، گھروں میں سے جس دن سے صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں بلند ہونا بند ہو گئی، گھروں میں جادو، گھروں میں جنات، گھروں میں کالا، گھروں میں منحوس شیاطین یہ آئے اور ہم لوگ علاج جہاں سے تلاش کرنا تھا اس کے بجائے جمعراتیں بھرنا شروع ہو گئے، وساوس میں مبتلا ہو گئے، توہمات میں مبتلا ہو گئے۔ ہمارے نبی کا چیلنج ہے، ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ یفر منہ الشیطان، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے نکلتا ہے، نہیں فرمایا بھاگ جاتا ہے، وہ دوبارہ آتا نہیں۔ لیکن ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ پہلی چیز جو کرنی پڑے گی وہ تلاوت ہے۔ اور مجلس میں اور اس مجمع میں اگر کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں تو ان سے مؤدبانہ
ہمدردانہ درخواست کروں گا کہ قوم کو آگے بڑھانے کے لیے صرف سیاسی تدابیر کام نہیں آئیں گی، انابت اللہ بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے دونوں کو جوڑا تھا، رہبانم باللیل فرسانم بالنہار۔ رہبانم باللیل، راتوں کو اٹھ کر رب کو منانا پڑے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خدمت خلق کا جذبہ ہمارے دماغوں پر سوار ہے تو ہم یہ کام کر رہے وہ کام کر رہے۔ فجر پڑھا تو پہلا سوال یہ ہے تجھ سے، پہلا سوال تجھ سے یہ ہے، تو نے ناجائز تعلقات توڑے، تو نے پرائی عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا بند کیا، تو نے حرام غذائیں پیٹ میں رکھنا بند کی، تو اپنی قوم کی ترقی کیسے چاہ رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوگی۔ رہبانم باللیل، جس کو میں آسان الفاظ میں بولوں، رات کو بیٹری انورٹر کی طرح چارج کرنا پڑے گی، تب جا کر وہ انورٹر دن بھر کے لیے کام آئے گا۔ چارجنگ ہو نہیں رہا ہے اور آپ اس کو اوور لوڈ لے کے جا رہے ہیں تو وہ ٹی 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 بجنا شروع ہو جائے گا اور وہ اچانک سے کبھی ختم ہو جائے گا۔ آؤ آج کی اس مجلس میں پہلا تحیہ یہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے خدا کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی طرف انابت کریں گے۔ سن لو ذالک، اصل بات یہ ہے کہ مومنوں کا تو مولا ہے اور کافروں کا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ایک جگہ فرمایا، اور کتنی پیاری آیت ہے، او ہو، یہ تو اور زیادہ آدمی کا سر دھننے پر مجبور کرے اس کو۔ نحن اولیاؤکم۔ اب مسلمان کبھی سوچتا ہے یہ مولانا لوگ خالی آخرت کے وعدے سناتے ہیں، میں تم کو دنیا کا وعدہ سنا رہا ہوں، اور قرآن کی روشنی میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کمال کر دیا ہے، مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ہونے کے باوجود اولیاؤکم کہہ کر اس طرف اشارہ کیا کہ میری ولایت، میرا ساتھ، میری نگرانی، میری سرپرستی، میری حمایت، میری وکالت، میری نصرت میں اپنے خصوصی بندوں کے ذریعے تمہاری کرواتا رہوں گا، اور وہ خصوصی بندوں پر میرا ہاتھ رہے گا۔ اس لیے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کرواتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے، لیکن اس کے لیے ایک شرط بیان کی پہلے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ طوفان کو دیکھ کر، آندھیوں کو دیکھ کر، بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر، فقر و فاقہ کو آتا ہوا دیکھ کر مومن اپنا نہ دیش بدلتا ہے نہ ویش بدلتا ہے، نہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت بدلتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، مومن کی مثال تو ایسی دی گئی کہ وہ کھجور کے درخت کی طرح بالکل ایسا چپکا ہوا رہتا ہے، کتنے آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، لیکن وہ اپنے دین سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، حلال و حرام میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کی مدد قدم بوسی کرے گی۔ ایک آیت اور آپ کی نظروں کی اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، کیا زبردست آیت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا وَلَقَدْ، علماء کرام محظوظ ہو رہے ہیں کہ کیا تاکید سے اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اب آؤ ذرا ایک سوال کرتا ہوں، آخرت کے میدان میں غالب مغلوبیت کا کوئی سوال ہی نہیں؟ بتاؤ مجھے، کیا آخرت میں ہار اور جیت کی جنگ چلے گی؟ ارے بتاؤ، جواب دو، ہاں یا نہ، ذرا زور سے تو بولو۔ نہیں چلے گی۔ آخرت کے میدان میں ہار جیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ،
اور فرمایا کہ انہم، کتنی تاکیدیں آ رہی ہیں اس آیت کریمہ میں، انہم لہم المنصورون، اور وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا فیصلہ کئی مدتوں پہلے ہو چکا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا جا چکا ہے۔ کیا لکھ دیا جا چکا؟ دو فیصلے ہیں، انہم لہم المنصورون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہم ہمارے نبیوں اور ان کے متوالوں، ان کے شیدائیوں اور ان کی سیرت پر چلنے والوں کی مدد کر کے رہیں گے اور انہی کو غلبہ ملے گا۔ اب اگر ہمیں حاصل ہونے والے غلبے میں کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے، کیا اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ نہیں، اس کا ایک ہی جواب ہے، ہماری جندیت میں کوئی کمی آ رہی، اس لیے کہ جندنا، ہمارا لشکر، پتا چلا ہم نے خدا کا لشکر بتلایا نہیں اپنے آپ کو، اور خدا کا لشکر کیا ہوتا ہے؟ رہبانم باللیل، راتوں میں خدا سے مانگو، فرسانم من نہار، اور دن میں شہسوار بن کر نکلو۔ تو یہ چند باتیں میرے دل و دماغ میں چل رہی تھی، میں نے آپ کو حوالے کی، امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کیا جائے گا اور فراست استعمال کی جائے گی، اس لیے کہ مومن کی نظر میں نور خداوندی ہوتا ہے، وہ کامن نظر نہیں ڈالتا، اس کی ویژن کوئی کامن ویژن نہیں ہوتی، وہ بہت دور تک اپنی نظر کو دوڑاتا ہے، وہ وقتی فیصلے نہیں لیتا ہے، وہ کبھی بھی سریع الغضب ہو کر کوئی فیصلے نہیں کرتا، بلکہ حدیث میں تو فرمایا گیا کہ قاضی اگر فیصلے کے منچ پر بیٹھے اور وہ غصے میں ہو تو اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں، اس کو اجازت نہیں ہے۔ جب قاضی کو فیصلہ کرنے کی اجازت غصے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر ملک کے بارے میں کوئی تدبر جوش اور جذبات میں کرنے کی اجازت کب ہو سکتی ہے؟ آؤ ہم وہی تین چیزیں پلس تین چیزیں، وحدت، خدمت، دعوت، اور دوسری تین، تعلیم، تنظیم اور تجارت، یہ تین، اور ادھر میں نے کہا صلح حدیبیہ میں فتح مکہ کو دیکھ کر چلتے رہیں، وہ بلند اخلاق کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، خود میں انقلاب پیدا کریں گے۔ آخری جملہ، جب ہم سدھر جائیں گے، جب ہم بدل جائیں گے، دلی کی حکومت اسی دن بدل جائے گی۔ جب تک ہم نہیں سدھریں گے دلی کی حکومت بدلنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے، اس کے منعقد کرنے والوں کے عزائم میں برکت نصیب فرمائے۔ خاص طور پر دل سے دعا کرتا ہوں کہ اس مجلس کا یا اس انجمن کا یہ آج پہلا اجلاس ہے، دل سے دعا ہے اللہ اس انجمن کو آگے اور ترقیات سے نوازتا رہے، اس کے ذریعے قوم کی وحدت، دعوت اور خدمت کے کام ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونکنے کے لیے عزم پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں پھر اس انجمن کے جتنے بھی کارکنان ہیں سب کو تہہ دل سے مبارکباد اور دعاؤں کی سوغات دیتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ھذا ما عندی وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔